اس کے دو فائدے بھی لکھے ہوئے ہیں بعد میں آنے کے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں قیامت کا انتظار زیادہ نہیں کرنا پڑے گا، انتظار بھی بڑی سخت چیز ہوتی ہے، اس سے ہمیں اور ہم آپ بچ گئے کہہ لیجئے۔ دوسری چیز یہ ہے، ہم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ساری قوموں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے گناہوں کو بھی بیان کیا ہے اور ان کے اوپر جو عذاب اور سزائیں آئی ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی اسی امت پر، امت کی نسلوں پر قیامت قائم ہوگی، اللہ اس امت کے ساتھ یہ احسان کرے گا کہ نہ ہمارے گناہوں کو کسی سے بیان کرے گا اور نہ ہماری سزا کو بھی بیان کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے، دیگر امتوں میں جو نیک لوگ تھے، اہل ایمان لوگ تھے، جب دیکھیں گے کہ یہ آخری امت اور یہ ہم سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں تو اعتراض کریں گے کہ اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم پہلے آئے ہیں، ہماری عمریں زیادہ، ہماری عبادتیں زیادہ، یہ بعد میں آئے ہیں، ان کی عمریں بھی کم، ان کی عبادتیں بھی کم اور یہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے تمہارے اور اس امت میں بڑا فرق ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے، میں نے ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہی دوسرا رکھا ہے۔ میرا ایک ضابطہ اور قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی دیگر اس امت کے علاوہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن اپنے محبوب پیغمبر کی امت کے ساتھ میرا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس امت کے ساتھ میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرتی ہے یہ امت تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جائے گا، اور اگر کوئی نیکی کرتی ہے، اچھے اعمال کرتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا اسے 10 نیکی لکھی جائے گی۔ ہم 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے 10 روپیے کا ثواب ملے گا، ہم 1 نماز پڑھیں گے 10 نماز کا ثواب ملے گا، ہم 1 روزہ رکھیں گے 10 روزے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے اتنی فضیلت سنی لیکن اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ اوفر امتی، میرے اللہ میری امت کے ساتھ اور زیادہ کا معاملہ فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ دوسری آیت نازل کرتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اسے ہم 2 چند دیں گے 10 گنا سے زیادہ دیں گے۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی امت کے خاطر کتنے پریشان ہیں کہ امت کا ہر فرد کس طریقے سے جنت کا حقدار ہو جائے۔ اللہ کے سامنے ایک اور درخواست لگاتے ہیں کہ اللہ میری امت کے ساتھ اور زیادہ کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ ایک دانہ کے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی 1 روپیہ خرچ کریں گے 700 روپیہ ملیں گے، 1 نیکی کریں گے 700 نیکی ملے گی۔ ذرا اندازہ لگائیں اس امت کی فضیلت اور اہمیت کا۔ کتنے بڑے کاروباری ہوں فوراً 1 روپیہ لگانے سے 700 روپیہ نہیں بنتا ہے، اور یہاں جتنے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے گا 1 عمل کریں گے اور 700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اتنی فضیلت کے بعد بھی اللہ کے نبی اپنی امت کے تعلق سے ایک اور درخواست لگاتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کے ساتھ اور زیادہ کا فضل کیا جائے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب دیا جائے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی نے اس امت کے خاطر کتنی درخواستیں لگائیں، کتنے پریشان ہوئے کہ کسی طریقے سے امت کا ہر فرد گمراہی اور ضلالت سے نکال کر کے وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہم پر اور آپ پر ہیں۔
میں آپ کے اس مختصر سے وقت میں صرف چند احسانات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی ہے۔ ہم جان سکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہیں، وہی خالق اور وہی مالک، وہی رازق، وہی معبود، وہی مسجود، وہی ہماری بگڑی بنانے والا، وہی مشکل کشا ہے۔ اس چیز کو ہم جان سکے ہیں۔ عقیدہ توحید اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو یہ بیمار کو شفا دے دیتا ہے، کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے، غلاموں کو اپنے آقاؤں سے بات کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ کتنی بھی پریشانیاں آئیں، کتنی بھی مصیبتیں آئیں، لیکن عقیدہ توحید کا حامل نہ کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے، نہ کسی کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہے، بلکہ ساری امید ایک ذات اللہ سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اسی عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کے دماغ میں بٹھایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ربکم ورب آبائکم الاولین، وہی تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کے بھی پروردگار ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس کائنات کے اندر اگر کوئی حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کا چاہتا روزی تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ وانہ واضحک وابکا وانہ وامات واحیا، وہی ہنساتا وہی رلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہمیں اللہ کے نبی سے ملا ہے اور یہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا پہلا احسان ہے۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دیکھا کہ انسان قوموں اور برادریوں کے اندر بٹا ہوا ہے۔ وحدت انسانی کا سبق دیا کہ تم کوئی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، کوئی دوسرے کو محکوم، کوئی اپنے آپ کو آقا سمجھتا ہے، دوسرے کو غلام سمجھتا ہے۔ ایسے حالات کے اندر یہاں تک کہ یہود و نصارہ تو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ان کے چہیتے ہیں۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ان کے دوست ہیں۔ ایسی ناموافق فضا کے اندر اللہ کے نبی نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے لوگوں کو بتایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے جو تمہارے درمیان قبیلے اور خاندان بنائے ہیں وہ لتعارفوا ہے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے بنایا ہے، فخر کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم وہی ہے، کون؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہی ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ذرا سوچو کتنا وحدت انسانی کا سبق اللہ کے نبی نے دیا۔ آپ ذرا غور کیجئے اس تاریخی جملے پر جب حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام موجود، اس بھرے مجمع کے اندر اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا الناس، کہ اے لوگو ان ربکم واحد، تمہارا پروردگار بھی ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، کلکم من آدم، تم سب کے سب آدم سے بنائے گئے ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ لیس لعربی علی اجمی فضل، کسی عربی کا کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے کہتے۔ تیسرا بڑا احسان کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دیکھا کہ انسان ہی سب سے زیادہ ذلیل، انسان ہی بے حیثیت، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی،
درختوں کی قیمت تھی، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی تو اہمیت تھی، انسانوں کا خون چڑھایا جاتا تھا۔ لیکن ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے انسانوں کو بتایا کہ تم اپنا مقام سمجھو، یہ کائنات تمہارے لیے سجائی گئی ہے، یہ آسمان و زمین، یہ چاند و سورج، یہ درخت و یہ پہاڑ، ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، تم کہاں ہو؟ ذرا اپنا مقام تو سمجھو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ساری چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو زمین و آسمان میں سب تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تم اپنا مقام تو سمجھو کہ تم مسجود ملائک ہو، تم اللہ کے خلیفہ ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ کے نبی نے انسانوں کا مقام بتایا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کے کتنے احسان ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے احسان ہیں۔ اسی احسان ہی کا بدلہ کہ اللہ نے اپنی امت کے تئیں کتنی پریشانیاں اٹھائیں، کہیں طائف کی سرزمین پر آپ کے قدم لہو لہان ہو رہے ہیں، کہیں احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، لیکن فکر ہے تو صرف اس چیز کی کہ میرے امت کا ہر فرد نیک بن جائے، جنت کا حقدار بن جائے۔ عالم یہ تو دنیا کے احسانات ہیں، عالم برزخ میں بھی اللہ کے نبی کے احسانات ہیں۔ آپ غور کریں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے پاسپورٹ کی، ویزا کی اور توشہ کی۔ ایسے ہی ایک مومن جب دوسرے دنیا کے اندر عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہوتا ہے تو پھر وہاں بھی آخرت کے امیگریشن موجود ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے پاسپورٹ اور ویزا کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جیسے ہم قبر میں اتارے جاتے ہیں فوراً فرشتہ آتا ہے اور پاسپورٹ کے بارے میں سوال کرتا ہے، من ربکا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ یہ ایک مومن کا پاسپورٹ ہے، وہ دکھائے گا، اگر اس کے پاس یہ پاسپورٹ کہے گا ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے۔ ویزا کے بارے میں سوال ہوگا، من ھذا الرجل، یا من نبیک محمد صلی اللہ، من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ اگر ہمارے پاس ویزا ہے، اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزاری ہے تو ہم اپنا ویزا بھی دکھا دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ اعمال صالحہ تو ہمارے توشہ ہوں گے، جب اگر ہم نے جواب دے دیا تو فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، سو جاؤ دلہن کے سونے کی طرح۔ آپ دوسری دنیا میں گئے ہیں، گھبرا رہے تھے، پریشان تھا ہر شخص، اللہ کے نبی کا چہرہ آتا ہے، سکون ہوتا ہے انسان کو۔ کس طرح کہ اس دنیا کے اندر بھی آقا کا چہرہ ہمارے سکون کا باعث ہے، یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے۔ آخرت کے اندر اگر دیکھیں تو آخرت کے اندر بھی اللہ کے بہت ہی احسانات ہیں، اللہ کے نبی کے احسانات ہیں کہ سارے کے سارے، بہت آپ نے ساری باتیں سنی ہے کہ میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، کوئی گھٹنوں میں، کوئی ٹخنوں، کوئی گھٹنا، کوئی کمر، کوئی سینہ تک پسینوں میں شرابور ہوگا، سارے سب پریشان۔ آخر میں ہوتے ہوتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے، آپ فوراً سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کی تحمید بیان کریں گے، تسبیح کریں گے، اور اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا سر اٹھاؤ، اور فوراً اٹھائیں گے اور کہیں گے اللہ سوا حساب و کتاب شروع ہو، حساب و کتاب شروع ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی پھر اللہ سے سفارش کریں گے کہ اے اللہ بہت سارے میرے امت کے لوگ بھی جہنم میں چلے گئے ہیں، حکم ہوگا کہ جو جنتی ہیں وہ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو ایک خاص مقدار میں وہاں سے نکال لے لیجیے۔ سارے جنتی آ گئے، ابھی بھی کچھ لوگ جہنم میں ہیں، پھر اللہ کے نبی سفارش کریں گے کہ اے اللہ میرے امت میں ایسے لوگ جو تھے جو صرف کلمہ پڑھے تھے، رائی کے برابر ان کا ایمان تھا، نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے، اے اللہ ایسے لوگ جہنم میں ہیں، ان لوگوں کو بھی نکال لے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور ایسے لوگ بھی جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ سوچو ذرا کتنا احسان ہے نبی کا، دنیا کے اندر احسان، عالم برزخ میں احسان، آخرت کے اندر احسان۔ اور ہمیں ایک مقولہ یاد ہے، الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی ہم پر احسان کر دیتا ہے اور پھر کوئی کام کہتا ہے کرنے کو، ہماری طبیعت نہ بھی چلے تو ہم انکار نہیں کر پاتے ہیں۔
کہ طبیعت تو نہیں چاہ رہی ہے لیکن اس شخص کی بات کا ہم انکار نہیں کر پائیں گے، اس نے بڑی پریشانی کے وقت ہمارا کام آیا تھا، اس کا احسان ہے، اس واسطے اس کی بات ٹال نہیں سکتا ہوں، اس کی بات کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کے اتنے احسانات اور ہم اور آپ اس احسان کا کیا بدلہ دے رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ شروع سے لے کر کے آخر دم تک اللہ کے احکام پر عمل ہونا چاہیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، ایک ایک سنتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس کا ہم خود جائزہ لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا اس احسان کا پہلا حق کیا ہے، ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ محبت کا دعویٰ قرآن نے بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرو۔ قرآن کریم میں ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا خاندان وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جن کو تم نے کمایا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے ٹھپ ہونے کا اندیشہ ہے، وہ مساکن ترضونها، اور وہ حویلی جو تمہیں بہت محبوب و پسندیدہ ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا آنے کا۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں نبی کی محبت بٹھائیں اور اس کی نبی کی محبت بٹھائیں۔ اب محبت تو ہم اور آپ سب کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، نبی کے شیدائی ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں۔ یہ ہوا دعویٰ، اور دعوے کے لیے ضروری ہے دلیل کی۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس محبت کی دلیل چاہیے، اور دلیل کو بیان کیا گیا ہے اطاعت، فرما برداری کی محبت صرف دعویٰ ہے، اس کی دلیل اطاعت ہے، اس کی دلیل فرما برداری ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اے ایمان والو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کہیں کہا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہیں قرآن میں کہا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ قرآن کریم نے ایک ضابطہ بیان کر دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم نبی کو بہت چاہنے والے ہیں، بہت اس کے شیدائی ہیں، تو اللہ نے قاعدہ بیان کیا، کہو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرا کہنا مانو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب ذرا ہمیں سوچنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کتنا اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، کتنی فرما برداری کرتے ہیں، کتنا ہم اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ آج ہم اس کا غور کریں، نتیجہ یہ ہوگا ہمارے غور کرنے کا کہ آج تو دنیا کے اندر حالات آئے ہوئے ہیں، مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، اور دن بدن وہ سختیوں سے گھرا ہوا ہے، اور حالات پر حالات آ رہے ہیں۔ اگر غور کریں گے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی اللہ کے احکام کو بھی توڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا۔ اس وجہ سے آج کے دن آ رہے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اور آپ، باتیں تو بہت سنی ہیں، ضرورت ہے عمل کرنے کی، ضرورت ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات درست ہو، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن و امان ہو، ہم چاہتے ہیں اگر کہ ہم ایک باعزت قوم کی زندگی گزاریں، تو اس کا ایک دستور، ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے، اس پر عمل کر لیں تو پھر عزت کی زندگی گزاریں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو نہ بدل لے۔ ہم لہذا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والے ہو جائیں، قرآن کریم کی تلاوت ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو ہم تلاوت کرنے والے بن جائیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہو جائیں۔
اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، نفرت، دشمنی، عداوت ہمارے سینوں کے اندر بھرا ہوا ہے، تو ہم ان چیزوں کو چھوڑنے والے ہو جائیں۔ اگر ہم تبدیلی کر لیے اپنی زندگی کے اندر تو اللہ ہمارے حالات کو بدل دے گا۔ اس لیے کہ حالات کا بدلنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث قدسی بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھے احساس ہے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں انا اللہ لا الہ الا، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ انا مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا مالک ہوں۔ وہ ملک الملوک، اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں۔ قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے قلوب میرے قبضے میں ہیں۔ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي، اور بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، میرا کہنا مانتے ہیں، میرے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا اطاعنا العباد اذا اطاعونی تحولت قلوب ملوکہم، تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہوں، علیہم بالرحمتی والرافتی، پھر وہ رحمت اور نرمی اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ ہمارے خلاف نہیں جائیں گے، ہمارے موافق فضا کریں گے، ہمارے موافق پالیسیاں بنائیں گے اور ہمارے خیر خواہی کی بات کریں گے۔ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور یہ بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں، کھلا نافرمانی کرتے ہیں، میرے احکام کو توڑتے ہیں اور میرے آقا کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، احکام سے دور ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ حولت قلوبہم، میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہوں، بسخطتی والنقمتی، ناراضگی کی طرف، غصے کی طرف، اور پھر وہ ان کے خلاف پالیسیاں بناتے ہیں، ان کے خلاف کام کرتے ہیں، ان پر بم برساتے ہیں، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، ان کے دکانوں مکان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا اور آپ کا زندہ رہنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہذا جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہم بالکل اللہ کی نافرمانی پر بالکل آمادہ رہیں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے اس وقت؟ اللہ کے نبی نے یہ اللہ اس حدیث قدسی کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے، کہا گیا فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، بادشاہوں کے بددعا کرنے پر مشغول مت کرو۔ چوراہوں پر بیٹھ کر کے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، چار لوگوں کی مجلسیں جمع کر کے ہم بادشاہوں کو برا نہ کہیں، یہ ہمارے بہت ظالم ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اس طرح کام کر رہے ہیں۔ نہیں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ حکومتوں کی تبدیلی سے ہمارے اندر ہمارے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ حدیث قدسی کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا، وَلَٰكِنْ اِشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، اس وقت لیکن تم مشغول کرو اپنے آپ کو بالذکری، اللہ کے یاد کرنے میں، اللہ کا خوف دل کے اندر بٹھانے میں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، ان تمام چیزوں پر لگ جاؤ۔ وَالتَّضَرُّعِ، اور تضرع کرو، الہا و زاری کرو، رو گڑ گڑاؤ، اللہ کو مناؤ کہ اے اللہ ہمارے سامنے بہت زیادتی کر لی، ہم نے بہت گناہ کر لیے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ضرورت ہے ان چیزوں کی طرف ہم رجوع کریں۔ اگر ہم رجوع نہیں کریں گے تو پھر ہاتھ پر رکھ کر کے کتنے تبصرے کرتے رہیں، کتنی پلانے بناتے رہیں، اس سے کوئی نہ فرق پڑے گا۔ فرق پڑے گا اسی حدیث قدسی کے اندر جو ہمیں نمونہ بتایا گیا کہ تمہیں دو کام کرنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ بالذکری، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، والتضرعی، اور الہا و زاری کرنی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان تمام کہیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا